لاہور کے علاقے بکر منڈی سے بکرا منڈی تو کب کی شہر سے باہر منتقل ہو چکی، لیکن گوشت کے کاروبار سے منسلک لوگ نسل در نسل اسی علاقے کی گنجان آباد گلیوں میں بستے آئے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں بیمار اور مردار جانوروں کو کاٹنے اور پھر ان کا زہر آلود گوشت شہر بھر میں سپلائی کرنے والوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ یہ گوشت اتنا غلیظ، تعفن زدہ اور سڑا ہوا تھا کہ اسے کھانے کا تصور تو محال، اسے دیکھنا اور اس کے پاس کھڑا ہونا بھی دشوار تھا۔ ڈائریکٹر جنرل راجہ جہانگیر انور کی قیادت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جواں سال اور مستعد ٹیم نے ان غیر قانونی مذبح خانوں کی نشاندہی کر رکھی تھی۔ ٹیم سریام اور فوڈ اتھارٹی کی میٹ سیفٹی ٹیم نے لاہور کے شہریوں کو گوشت کی شکل میں غلاظت کے ڈھیر کھلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا، اور ہم ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر کے ساتھ بکر منڈی کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، یا اللہ، آپ ہو کے جا چکے سر یہاں سے؟ یہ پہلا ویژول عجیب و غریب۔ یہ میں بتاؤں آپ کو، بیسیکلی یہ ایک اکانومی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے۔ یہ پورے پنجاب سے جب محرم آتا ہے یا یہ 12 ربیع الاول ہے، اوکے، یہ اس وقت یہ ایریا جو ہے نا، یہ اس کا گڑھ ہے پورے پنجاب کا، کیونکہ لاہور میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو میٹ ہے نا جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آج ہم نے کوئی تقریباً یہ کوئی تقریباً 1200-1300 حلیم کی دیگیں بننی ہیں اس سے۔ یا مالک، یہ سارے سک اینیملز ہیں۔ ان کی تو گوشت کی کوالٹی عجیب و غریب ہے، نہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے سڑا ہوا گوشت ہے۔ یہ وہ اس کے اندر بیکٹیریا جا چکا ہے۔ اب یہ سٹنک باہر سے نظر یہ 1 کلومیٹر پورے علاقے میں اسمیل آ رہی ہے اس کی۔ یہ ایریا جو ہے نا، یہاں پہ وہ کرائم ہو رہا ہے، فوڈ ریلیٹڈ کرائم ہے۔ یہ ساری جو جگہیں سب انکروچڈ ہیں، یہ سب انلیگل قبضہ کیا وہ لوگوں نے، اور یہ برس سے جب سے بکر منڈی کا کانسیپٹ تھا بالکل۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے نا 1872 میں قانون بنا، انگریز نے بنایا۔ اس کے بعد ہم نے بنایا، پنجاب گورنمنٹ نے بنایا اینیمل سلاٹرنگ کنٹرول ایکٹ 1963 میں۔ اوکے، کوئی بھی انلیگل سلاٹرنگ الاؤڈ نہیں، یہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے قوانین ہیں۔ سلاٹر ہاؤس سے باہر ہو نہیں سکتا۔ یہ سارے پورے پنجاب سے اکٹھا کر کے لاتے ہیں بیمار جانور، اور یہ تقریباً 60-70% سستا بیچتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے بھی سستا۔ اب دیکھیں کارکسز پڑے ہوئے ہیں، یہ سارا جانور کٹا، پھر ان کے پاس نا کوئی اسٹوریج کی جگہ نہیں۔ تقریباً کتنے جانور کٹے ہوئے ہوں گے اس وقت سر؟ یہ 12-14 جانور ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں۔ یہ پورے ایریا میں ہماری ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا اس پہ، بہت ہی یہ بحریوں کو بچایا۔ اور یہاں صرف یہ گوشت نہیں، یہاں پہ چمڑے کا جنک یارڈ آپ دیکھیں گے، سارا ایریا جو ہے نا، یہ وہ اس طرح کا پیٹی کرائم ہو رہا ہے جو روکنا ضروری ہے۔ میں بطور شہری، میں خدا کو حاضر نہ، میں اتنا شکر گزار محسوس کر رہا ہوں خود کو آپ کے سامنے کہ یعنی یہ ہم نے الٹیمیٹلی، ہمارے بچوں نے اور ہماری خاندان کے لوگوں نے، اور ہم سب نے اس کو کنزیوم کرنا ہے الٹیمیٹلی۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ جو آپ کھائیں گے نا، اس کے اندر وہ بیکٹیریا جو آپ کی کڈنی اور لیور کو اڑا کے رکھ دے گا، جسٹ 1 بائٹ۔ اس کو اقرار بھائی، یہ جو کچھ ہسپتال بھرے پڑے نظر آتے ہیں، یہ وجوہات ہیں کہ آپ یہ، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے میں ذرا دکھا دوں نا اس کو، کہ یہ جناب بکر منڈی کا علاقہ، جہاں بکر منڈی کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن الٹیمیٹلی چونکہ بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہو گیا تھا، چاہے وہ قصاب تھے، چاہے وہ چمڑے کے لوگ تھے، جیسا ڈی صاحب نے بھی فرمایا۔ لیکن ذرا آپ دیکھیے کہ ایک تو کتنی غلاظت میں یہ سلاٹر ہاؤس، مذبح خانہ۔ سر پلیز یہ ذرا کیمرہ چاہوں گا، یہ دیکھیں انہوں نے اس طرح بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کے اندر اسٹور کرتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے یہ وہ اپنے برف ڈال کے اس کو اسٹور کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اس کے اندر برف ڈالی ہوئی ہے۔ یہاں یہ تو پھر بھی چلیں کوئی اینٹ کا پتھر نظر آ رہا ہے، آپ کو اور جگہ دکھائیں گے کچی مٹی کے اندر گڑھا کھود کے اس کے اندر برف ڈال کے، اور یہ جانور روک دیتے ہیں۔ کیونکہ اب آپ یہ جانور ادھر آ گئے، یہ کل شام تک پہنچے ہیں یہاں پہ، اب اس وقت گاہک نے آنا تھا اور اس کو پک کرنا تھا، تو وہ جو 20-24 گھنٹے ان کو ملتے ہیں، وہ اس کے اندر برفوں میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ آئے گا اور لے جائے گا۔ کیا بات ہے، حالانکہ ہم نے بڑی غلیظ جگہوں پہ پروگرامز کیے ہوئے، لیکن مطلب اس کی مثال نا وہ بھی دکھائیں۔ آئیے پلیز آئیے۔ پورے کا پورا جو سارے کا سارا سلسلہ ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو سٹور کیا ہوا ہے، اور یہ لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہے نا کہ وہ بالکل ہی بدبو نہ دے جائے گوشت، یہی کوئی نہیں، ہماری صحت کے لیے انہوں نے کیا، ورنہ تو یہ آپ دیکھیں یہیں پہ ان لوگوں کے سب کے پیر ہوتے ہیں۔ ذرا گوشت کی کوالٹی آپ کو اندازہ یہاں سے ہوگا، جس طرح ڈی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ بیمار جانور جن کے اندر بیکٹیریا سرایت کر چکے ہیں ان کے گوشت کے اندر، یہاں ذرا ملاحظہ کیجئے اس کی رنگت،
اس گوشت کے ٹکڑے کی. اور یہ سب ہم نے شادیوں میں کھانا ہے, یہ سب ہمیں حلیم کی دیگوں میں پکا کے کھلایا جانا ہے. اس کی بریانیاں بنیں گی بدقسمتی سے, اس کے ہم جو ہے نا وہ مختلف پکوان کھائیں گے جو بڑے بڑے فوڈ سینٹرز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ گوشت وہ گوشت ہے جس کو دیکھ کر تو کوئی نہیں خریدے گا, یعنی گھر میں تو اس کو کنزیوم نہیں کیا جا سکتا الٹیمیٹلی. لیکن بھائی یہ میرے اور آپ کے گھر تک پہنچتا ہے جی. پلس ہم نے ابھی آپ کو اور بھی جگہوں پہ دکھاتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے لیے بھی تکلیف ہے, میرے لیے بھی بڑا مشکل ہو رہا ہونا. اب اگر یہ قریب سے اگر آپ کے شارٹس دکھا پلیز آئے نا ذرا, یہ ذرا ملاحظہ کیجیے, اس کو بھی نہ جانے کس قیمے میں اور کس کھانے کے ساتھ آپ کو اور ہم تک پہنچایا جانا تھا. سر اس سے ہم کیا, سوری میں معافی چاہتا ہوں, اس سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس کی حالت, اس کی چمپیں بنیں گی جی, یہ بیمار جانور ہیں جو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جی بالکل اس کو کاٹ کے, آپ دیکھیں نا یہاں پہ ہینگنگ کے لیے بھی بنائی ہوئی جگہ, یہ یہاں پہ ٹانگتے بھی ہیں گوشت کو, کاٹتے بھی ہیں, بڑا پراپر انہوں نے اپنا ہینگنگ بنائی ہوئی ہے. لیکن اور یہ ہم لاہور شہر کے اندر کھڑے ہیں, یہ بالکل لاہور کے قریب ہے, لاہور کے اندر ہے جی, بالکل ہارٹ آف لاہور. ملتان روڈ ساتھ ہے, یہ ایریا سمن آباد کا ساتھ ہے, اس کے مشہور جگہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یتیم خانہ چوک ہے, یہ ساری جگہ جہاں سے پورے لاہور کی بس ٹرمینلز ہیں. میں آپ کو بتاؤں دوسرا نا, جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بازاروں میں وہ کلیجی کا بھون کے بھی کھائی جاتی ہے, وہ سیپریٹلی بیچتے ہیں جی, وہ بھی بیمار, یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ الگ الگ ظاہر ان کی پوری ٹریڈ ہے. یہ حلیم کا گوشت پڑا ہوگا آپ کے سامنے, یہ گوشت کی ذرا کوالٹی چیک کیجیے, یہاں یہ ملاحظہ کریں ذرا, کیمرہ دکھائیے, یہ آپ اس کی ذرا گوشت کی رنگت دیکھیے, جس انداز میں یہ ظاہر ہے ہم بھی چونکہ پیروں کے ساتھ یہاں موجود ہیں تو یہاں بھی کوئی ایسا انتظام تھوڑے کہ جوتے آپ نے باہر اتار رہے ہیں, اور یہ زمین کے اوپر جس کیچڑ میں ان جانوروں کو کاٹا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کو رکھا گیا ہے, جتنی مکھیاں اور حشرات الارض یہاں پہ موجود ہیں. ونس اگین ڈی صاحب نے بڑی درست نشاندہی کی. آپ ذرا گوشت کی کوالٹی کا اندازہ لگائیں کہ یہ جانور خدا جانے کے کس بیماری میں مبتلا تھے, اور ان کے اندر کون کون سے جراثیم ہیں جو کہ اس گوشت کے ذریعے ہمارے گھروں تک بھی پہنچیں گے, نیاز کی شکل میں اور مختلف کھانوں کی شکل میں. یعنی اس کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. بالکل نہیں جی. دوسرا جو قانونی سلوٹرنگ ہے اس کا ایک پروسیس ہے, جانور کو لایا جاتا ہے اسٹاک یارڈ میں, وہاں پہ ڈاکٹر ہوتا ہے لائف اسٹاک کا, وہ چیک کرتا ہے بیمار جانور تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوتا ہے اس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوتی ہے. جی. اور میں بڑا یہ بہت ہی تھینک فل ہوتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم تو آج آ گئے. غیر ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے شعور کے لیے, ان کی آگہی کے لیے ہم ذرا فوڈ کے حوالے سے کچھ چیزیں لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ کیسی چیزیں کھا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آج کی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے یہ ساری ٹیم جو ہے نا یہ موجود تھی یہاں پہ. آلریڈی یہ کام آلریڈی ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی. 12 ملین کی آبادی کا شہر ہے, اور لاہوری بہت زیادہ میٹ لور ہیں, فوڈ لور ہیں, فوڈیز جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ اتنا پسند کرتے ہیں کھانا, اور تقریباً دن میں ایک دفعہ باہر ضرور کھاتے, چاہے ناشتہ باہر کریں یا رات کا کھانا باہر کریں. تو وہاں پہ ہمارے لیے چیلنج بھی اتنا بڑا ہے. لیکن اس کی خطرناک بات یہ ہوئی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں یہ پورا ایک آرگنائز کرائم بن گیا. یہ جو کرمنلز ہیں نا, یہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے رہتے ہیں. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ٹیمیں روکتی ہیں ٹرکس کو, مزداز کو, لوڈرز کو, اور اس میں یہ جانور پکڑتی ہیں, تو اب انہوں نے چینج کیا. انہوں نے یہ کیا کہ کاٹ کے جانور کو بسوں کے اوپر لے کے آنا شروع. اب ظاہر ہے ہمارے تو دماغ میں نہیں تھا کہ بس کے اوپر بھی یہ سک اینیمل میٹ آ سکتا ہے. اس کو پلاسٹک میں بند کر کے اوپر لے کے, تو مستقل لڑائی ہے جی فوڈ اتھارٹی کی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں کہ زہر کھانا پھر بھی شاید آپ کو اندازہ کہ چلے فوری موت ہو جائے گی, اس سے تو سسک کر ایڑیاں رگڑ کر آپ کے ہمارے پیارے, ہمارے بچے, ہماری بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہمارا جتنا کڈنی, لیور, اسٹمک کی ڈیزیزز بڑھ گئی ہیں, آپ دیکھیں اسپتالوں میں رش دیکھیں, ہمارے انسٹیٹیوٹ دیکھیں, بیڈ کم ہو گئے ہیں صرف اس غلط کھانے کی وجہ سے. یعنی اگر اس کو بھی ہم نے سیریس نہیں لینا ہے تو بس پھر تو ہم وہی ڈیزرو کرتے ہیں جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اسپتالوں کے اندر, جو بیماریاں ہمیں لاحق ہو رہی ہیں. اگر ان مناظر, ان ویژولز کو, اس گندی کوالٹی کے میٹ کو, ان جراثیم سے, مکھیوں سے بھرے ہوئے گوشت کو جو ہمارے گھروں تک پہنچے گا, الٹیمیٹلی ہمارے پیاروں تک پہنچے گا, اگر ہم نے اس کو بھی سنجیدہ نہیں لینا ہے ایز اے نیشن, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک آپ ناظرین کو بتایا تھا. یہ دیکھنے سے لگتا ہے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کے بعد کا مناظر ہے جس میں لوگوں کو سلوٹر کیا. تو یہ اس حوالے سے یہ پورے لایا اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ اس کو اب انہوں نے 30-40% پرائس پہ بیچنا ہے, جنہوں نے دیگیں بنانی ہیں, اور وہ پھر ہزاروں کی اور اس ماہ مقدس میں کہ جن پیارے آقا کا پیغامی صفائی, ستھرائی, پاکیزگی, طہارت, آپ دیکھیے کہ اسی مہینے میں یہ نیازوں میں اور مختلف جگہوں پہ پکے گا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سر. چلیے پلیز آئیے پلیز.